بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ایک عبرتناک اور سبق آموز حقیقت ان لوگوں کا انجام جنہوں نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ کیا اللہ نے انہیں دنیا میں چھوڑ دیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو دنیا میں ہی ایسی عبرتناک سزائیں دیں جو رہتی دنیا تک ظلم کے خلاف ایک واضح پیغام بن گئیں۔ حضرت امام حسین نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگر گوشہ فاطمہ اور سردار جوانان جنت ہیں۔ آپ نے یزید کے جابرانہ نظام کے خلاف حق کا پرچم بلند کیا، مگر کربلا میں ظلم کی انتہا ہوئی اور امام حسین اور ان کے اہل بیت و اصحاب کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا وہ ظالم اپنے انجام سے بچ گئے؟ ہرگز نہیں۔ یزید وہ پہلا شخص ہے جس کے دور میں یہ ظلم ہوا۔ بعض روایات کے مطابق اسی کے حکم پر امام حسین پر حملہ کیا گیا۔ وہ شرابی، فاسق اور جابر تھا۔ امام زیبی فرماتے ہیں، یزید خلافت کا اہل نہیں تھا، وہ شراب نوش اور فاسق تھا۔ سیر اعلام النبلا۔ یزید صرف 3 سال حکومت کر سکا اور 38 سال کی عمر میں اچانک مر گیا۔ اس کی موت پر لوگوں نے شکر ادا کیا۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں، لوگ اس کی موت پر خوش ہوئے اور اس پر لعنت بھیجی گئی۔ تاریخ الخلفاء۔ کوفہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد امام حسین پر حملے کی تدبیروں کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ اسی نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کرایا اور عمر بن سعد کو کربلا روانہ کیا۔ آخرکار مختار ثقفی نے اسے قتل کیا اور اس کا سر امام زین العابدین کے سامنے پیش کیا، جس پر امام نے سجدہ شکر ادا کیا۔ الکامل فی التاریخ۔ عمر بن سعد بن ابی وقاص نے کربلا میں لشکر کی قیادت کی، حالانکہ اس کا باپ حضرت سعد بن ابی وقاص جلیل القدر صحابی تھے۔ عمر بن سعد دنیا کے لالچ میں بہک گیا۔ مختار ثقفی نے اسے گرفتار کر کے قتل کیا، اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے اور لاش جلا دی گئی۔ البدایہ والنہایہ۔ شمر بن ذوالجوشن شاید سب سے بدترین کردار، یہی وہ شخص ہے جس نے امام حسین کا سر تن سے جدا کیا۔ شمر ظلم بن کی انتہا الجوشن یہ ہے شاید کہ وہ شخص جو کبھی امام علی کے لشکر کردار، میں ہوتا تھا، یہی وہ کربلا شخص ہے جس نے امام حسین کا سر تن سے جدا کیا۔ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ وہ شخص جو کبھی امام علی کے لشکر میں ہوتا تھا، وہ کربلا میں دشمن اہل بیت بن گیا۔ مختار نے اسے بھی پکڑا، قتل کرایا اور اس کا سر کوفہ کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ تاریخ طبری۔ حرملہ بن کاہل وہ بد نصیب جس نے حضرت علی اصغر پر تیر مارا۔ کیا اس جیسا سنگ دل کوئی ہو سکتا ہے؟ مختار نے اسے گرفتار کرایا اور آگ میں زندہ جلوا دیا۔ روایت ہے کہ اس کی چیخیں دور دور تک سنی گئیں۔ تاریخ الخلفاء۔ سنان بن انس نے امام حسین کے جسم پر نیزہ مارا۔ روایت کے مطابق وہ پاگل ہو گیا اور جنگل میں بھٹکتا رہا۔ بالآخر درندوں نے اسے پھاڑ ڈالا۔ البدایہ والنہایہ۔ اور جن ظالموں نے شہادت حسین کے بعد اہل بیت کا مال لوٹا، خیمے جلائے اور قیدیوں کے ساتھ بے حرمتی کی، ان سب کو بھی مختار ثقفی نے چن چن کر قتل کیا۔ بعض کو زندہ جلایا گیا، کچھ کے جسموں پر کیڑے پڑ گئے اور کئی پاگل ہو کر مرے۔ پیارے ناظرین، اللہ کا نظام عدل کامل ہے۔ وہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں۔ قرآن میں ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ تم ہرگز نہ سمجھو کہ اللہ ظالموں سے غافل ہے۔ سورہ ابراہیم آیت 42۔ امام حسین آج بھی زندہ ہیں، دلوں میں، تاریخ میں اور جنت میں۔ ان کے قاتلوں کا نام بھی لینا انسانیت کے لیے باعث شرم ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حق اور باطل کا فرق دنیا تک پہنچے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ظلم کے خلاف بیداری